ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے ہر معاملے میں بلائی ہی بلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آگے وضاحت بھی فرمائی کہ مومن کے لیے اس صورت میں بلائی ہی بلائی ہے کہ جب اس پر کوئی نعمت نازل ہوتی ہے تو وہ اس نعمت کے نازل ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بلائی والا معاملہ ہے۔ اور جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو مصیبت کے نازل ہونے پہ وہ صبر کرتا ہے، تو اس کے صبر کرنے کی وجہ سے یہ بھی اس کے لیے بلائی والا معاملہ ہے۔ تو مومن کو تو ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلایا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، ذکر کرنے میں، اپنا ذکر کرنے میں، شکر ادا کرنے میں اور عبادت میں اے اللہ میری مدد فرما۔ تو حضور اللہ سے دعا کیا کرتے، تو اللہ کا شکر بجا لانے کا بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو آواز آئی، ہے موسیٰ ہر وقت تیری زبان میرے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، پر تیری نعمت کے بغیر میں شکر تک کیسے پہنچوں؟ آواز آئی، ہے داؤد جتنی بھی نعمتیں تجھے دی ہیں وہ میں نے ہی تو دی ہیں، یا مولا یہ تیری ہی طرف سے نعمتیں ہیں۔ تو آواز آئی، اے میرے داؤد تیرے اس انداز سے، جو جس انداز میں تو نے میرا شکر ادا کرنا چاہا، اس اقرار نعمت پہ میں تجھ پہ راضی ہوں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ساری زندگی کے اعمال آپ کی چھوٹی سی نعمت عطا کرنے کا بدلہ نہیں چکا سکتے، تو اے اللہ میں تیرا کس طرح شکر ادا کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا، اے میرے موسیٰ تو نے تو میرا شکر ادا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان پہ گاہے بگاہے یہ جاری رہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندہ مومن پہ اللہ کی نعمت آتی ہے تو اس کی زبان پہ الحمدللہ جاری ہوتا ہے، تو یہ الحمدللہ کہنا اس نعمت سے بہت بڑا درجہ زیادہ رکھتا ہے۔ ہم یہ اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیں کہ جب کبھی بھی اللہ کی جانب سے ہمیں کوئی انعام ہم پہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بڑے انعام ہیں ہم پہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہیں ہم پہ، ہمیں ہر لمحہ اس اپنی زبان سے اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ دل میں بھی خدا کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور عملاً بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے، کل قیامت کے دن اللہ جب سامنے بلائے گا نا تو اللہ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، دیکھو بتاؤ میری نعمتیں، میں کتنی تم پہ نعمتیں کرتا رہا۔ تو بندے پوچھیں گے، اللہ تو نے کون سی نعمت کی ہے؟ تو آواز آئے گی، جب کبھی تمہیں کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی تھی تو تم مجھے پکارا کرتے، میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ جب کبھی تم تکلیف میں ہوتے تھے تو تکلیف سے چھٹکارا پانے کی جو نا بات کرتے تھے، تو میں تکلیف سے چھٹکارا نہیں دے دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ یاد دلائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام یہ بات کرنے کے بعد رونے لگ پڑے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمہ وقت اپنا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔